بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے آج ہماری بزم کی خوش نصیبی خوش بختی کہ دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ، ایک ایسی شاعرہ کہ جس نے نثر کا تعلق نظم سے قائم کیا۔ نظم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، کہ شاعری کی تمام اصناف کی ماں۔ جتنے بھی آپ شاعری کی چیزیں ہیں، وہ قطعات ہے، غزلیات ہیں یا دیگر جو بھی اس کے موضوعات ہیں، وہ تمام نظم ہی سے پیدا کی گئی ہیں، نظم ہی سے پیدا ہوئی ہیں۔ ہمارے لیے خوش آئند بات یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل کی شاعرہ نہ صرف برطانیہ میں، بلکہ ان کی شاعری کی گونج، ان کی شاعری کی خوبصورتی، ان کی شاعری کی خوبصورت سطریں پاکستان اور دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں تک پہنچ چکی ہیں۔ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عروج آصف۔ السلام علیکم وعلیکم عروج، السلام۔ بہت شکریہ کہ آپ پروگرام بزم شاعری کا حصہ بنی، اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے وقت نکالا، اور ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ اور میں اپنی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میٹرو ون نیوز چینل کے CEO جناب عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بزم شاعری کا حصہ بنیں۔ شکریہ۔ آپ اگر مجھے اجازت دیجیے تو کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کروں۔ سوال آپ حکم کیجئے، سوال مت کیجئے، آپ سے میں اتنا سیکھتی ہوں، تو پلیز بہت جو شکریہ، چاہیے۔ بہت شکریہ۔ عروج، شاعری آپ کر رہی ہیں اور جسے عرصہ کہتے ہیں، اس عرصے سے آپ انوالو ہیں، ادبی دنیا کا حصہ ہیں، نہ صرف حصہ ہیں بلکہ ایک مضبوط حصہ ہیں ادبی دنیا کا۔ وہ ایک تعلق جو نثر کا کہیں کہیں ختم ہوتا جا رہا تھا، وہ ایک شاعری کا جسے اس پر ہم پھر دوبارہ بھی گفتگو کریں گے۔ یعنی بہت سارے شعراء نے نثری نظموں کو اس طرح سے پذیرائی حاصل نہیں ہوئی، لیکن اب وہ سطح ہے کہ جہاں اسے بھرپور انداز سے پذیرائی حاصل ہے، اور لوگ اب سمجھنے لگیں کہ نثری نظم کیا چیز ہے، اور اس کی خوبصورتی وہ آپ کی نظموں میں جھلکتی ہے اور دکھائی دیتی ہے، اور اس میں آپ کی ذہنی اپروچ معلوم ہوتی ہے ساری۔ ان تمام کے بعد بھی میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ موجودہ وقت میں آپ چونکہ برطانیہ سے تشریف لائی ہیں، تو وہاں ادبی فضا کیا ہے شاعری کے تعلق سے؟ برطانیہ میں بہت خوبصورت فضا ہے شاعری کے حساب سے، لیکن انگریزی شاعری کا جو سٹیج ہے وہ بہرحال کافی وسیع ہے، اور لندن خاص طور پہ ایک کہتے ہیں کہ میلٹنگ پاٹ ہے نیشنلٹیز کا، اور دنیا کے ہر خطے سے وہاں پہ لوگ آ کے بسے ہوئے ہیں۔ تو خالی انگریزی نہیں بلکہ بہت ساری زبانیں اردو کے ساتھ ساتھ ان میں لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، پرفارم کیا جا رہا ہے، لیکن انگریزی بہرحال ایک ایسی زبان ہے جو سب کو جوڑ دیتی ہے، ایک جگہ جمع کر دیتی ہے۔ اور ایک بات جو وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت سپورٹ کرتی ہے نئے لکھنے والوں کو، واہ، ان کے لیے ایوارڈز ہیں، فنڈز ہیں، پروگرامز ہیں، فیسٹیولز ہیں، اور جو بھی شخص یہ سوچ لے، ٹھان لے کہ اس کو لکھنا ہے، چاہے وہ کسی بھی صنف میں لکھنا چاہ رہا ہو، اس کے لیے ایک راستہ واہ، موجود ہے، اور لوگ باقاعدہ اس کو اپنا پروفیشن بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ ایک کشمکش کا شکار بھی رہ سکتے ہیں کہ لکھ بھی رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ روزگار اپنا بہرحال ان کو جاری رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو آپ کا ٹیلنٹ ہے، یا جو آپ کا وجد ہے، آپ کو پسند ہے جو چیز، وہی اگر آپ کا پروفیشن بن جائے واہ، تو کیا بات ہے کہ آپ روزانہ اسی مشق میں اپنا وقت گزاریں، اور ساتھ میں آپ سپورٹ ہوتے رہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہاں پہ بہت خوبصورت ایک پلس فضا پوائنٹ ہے اور موجود ہے۔ بہتری ہے، اور لوگ اگر اس جانب آتے ہیں تو انہیں یہ نہیں سوچنا ہوتا کہ یار ہم شاعری کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے، یعنی سپورٹ حاصل ہے، یہ بڑی بڑی بات ہے۔ عروج، آپ چونکہ برطانیہ سے آئیں اور آپ کا کم وقت پاکستان میں صرف ہوتا ہے، لیکن آپ سے محبت کرنے والے دنیا بھر میں موجود ہیں، میں ایک بات اور جاننا چاہوں گا اپنے علم اضافے کے لیے کہ برطانیہ میں، پاکستان میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کی تربیت کا خصوصاً کراچی میں جو سلسلہ ہے، وہ استاد اور شاگرد کا رشتہ جو ہے اس کے درمیان بہت طویل گیپ آ گیا ہے، ورنہ جب ہم شاعری کی سمت آئے تھے اور آغاز تھا تو اس وقت ہماری یہ خوش نصیبی تھی کہ ہمیں سرپرستی حاصل رہی اپنے سینئرز کی،
تو وہ سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس سلسلے کو کس طرح آپ دیکھتی ہیں استاد اور شاگرد کے تعلق؟ اتنا اہم آپ نے سوال کیا ہے. ایک طرح سے اس سوال کے اندر ایک المیہ بھی موجود ہے، اور میں سمجھتی ہوں وہ المیہ ان دونوں جنریشنز کے لیے ہے. ینگ جنریشن کے لیے تو المیہ یہ ہے کہ انہیں ویسی رہنمائی نہیں مل رہی جیسے آپ کو ملی، کہ آپ کے سامنے کہا گیا کہ آؤ لکھو اور دیکھو کہ اس کا واہ، کیا بالکل، اثر ہوتا ہے واہ، دنیا کے اوپر. لیکن جو اولڈر جنریشن ہے ان کا المیہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، انفارمیشن ریولوشن کی وجہ سے وہ تھوڑے سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے، اور یہ سب پہ یہ بات نہیں کہی جا سکتی، بہت خوبصورت رہنما بھی موجود ہیں، بڑے مضبوط رہنما بھی موجود ہیں اردو ادب میں بھی، لیکن ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو ڈسکنیکٹ ہونے کی وجہ سے ڈیفینسو ہو گئے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس جو ایک کرافٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے اور اسے کم لوگوں میں ٹرانسفر کیا جائے تاکہ ایک ریلیونس ان کی رہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ریلیونس تو نہیں رہ پاتی، وہ ریچ بھی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ جو سیکھنا ہے وہ دونوں طرف کا عمل ہے. وہ صرف ینگ جو آپ کا شاگرد ہے وہ نہیں سیکھ رہا، بلکہ آپ بھی اس سے سیکھ رہے ہیں. کیونکہ وہ لوگ ڈیجیٹل نیٹو کہلاتے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے ساتھ پیدا ہوئے پلے بڑے ہیں. ان کی سوچ بہرحال آپ سے تھوڑی سی مختلف ہے. وہ انہی جو ایجادات میں زندہ ہوئے پلے بڑے ہیں جو آپ نے کی ہیں. تو آپ ایک بہت مضبوط جنریشن رہ چکے ہیں، لیکن آپ کا ان سے ڈسکنیکٹ موجود ہے، اور اس کی وجہ سے خیالات کا، سوچ کا، اور جو اسٹائلز ہیں لکھنے کے ان میں ڈسکنیکٹ ہے. تمہارا اپنا ڈھب ہے اور تم اس میں لکھو، اس میں مطلب اپنے آپ کو منوانا ایک ٹارگٹ نہیں ہے، وہ بہت دور کی بات ہوتی ہے. یہ ایکسپیریمنٹیشن ہے. تو وہ ایکسپیریمنٹ ہے جو چل رہا ہے، اور آئی ہوپ کہ آخری دم تک ایکسپیریمنٹیشن اور لرننگ ہی چلے گی. جس دن ہم یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ جی ہم نے بہت سیکھ لیا، اس دن ہم ارریلیونٹ ہو جائیں گے. بہت اچھے، اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. یہ بات جو سوال میں نے قائم کیا اور اس کا سبب یہ تھا کہ میں اس تمام اس سے گزر چکا ہوں، اور مجھے جو ہے بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں. آپ نے ایک الگ سے شناخت بنائی نظم کے تعلق سے، آپ کے موضوعات بالکل مختلف ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جیسے شاعری میں جسے ایک چیز کہتے ہیں لہجہ، تو آپ کا ایک لہجہ ہے. اور خدا نخواستہ یہ سوال میں نے کسی نیگیٹو پیرائے میں نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی تصحیح کے لیے کیا تھا، اور ان نوجوانوں کے لیے کیا کہ وہ جو خوف زدہ ہوتے ہیں. مطلب بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے والد یا والدہ یا بہن یا بھائی شاعری سے وابستہ ہوں گے، تو انہیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا ایک الگ راہ ہے. بالکل ہے نا، بالکل اسی سے. اور بہت اچھی آپ نے روشنی ڈالی اس پر، اور ہمیں بھی خوشی ہوئی ہے جان کر کہ بہت اچھا خیالات کا آپ نے اظہار کیا. اور یہ بنیادی طور پر تربیت آپ کے گھر سے ہی ہوئی شاعری کی. ہمارے علم میں ایک چیز اور تھی، اگر آپ کے حافظے میں محفوظ ہو تو وہ ضرور شیئر کیجیے، کہ آپ آج بھی بہت چھوٹی سی ہیں، ادبی طور پر نہیں، میں عمر کے تعلق سے کہہ رہا ہوں. آپ چھوٹی سی پیاری سی شہزادی ہیں. تو آپ جب پاکستان میں آپ کا قیام تھا والدہ کے ساتھ، تو ان کے ساتھ آپ تقریبات میں جایا کرتی تھیں، تو وہاں آپ کو کوئی غصہ بھی آیا تھا کسی پر، کوئی داد واد دینے پر کسی کے؟ وہ ہو تو شیئر کریں، کوئی حافظے میں ہو. مجھے بالکل ایک بڑی خوبصورت آپ نے بات یاد دلائی. ہم عالمی مشاعروں میں جایا کرتے تھے امی کے ساتھ، اور جتنے بھی اساتذہ جو جگمگاتے ستارے ہیں اردو ادب کے، ان سب سے ہماری ملاقات رہی. ان سب سے ہم لوگوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا. جو جتنا بڑا مشاعرہ ہو جاتا ہے اتنا زیادہ اس کو سنبھالنا، اور جو ایک ڈیکورم ہونا چاہیے ایک ادبی محفل کا، اس کو قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے. آپ ماشاءاللہ بہت آرگنائز کرتے ہیں مشاعرے اور ایونٹس. آپ مجھ سے کہیں زیادہ اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایک فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں اگر 100 لوگ ہوں تو ایک ہی چاہیے ہوتا ہے جو اس کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے کئی دفعہ دیکھا ڈسٹربڈ ہوتا، کہ لوگ داد جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ حصہ بن جاتا ہے مشاعرے کا، جو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک طرح سے جو مشاعرے کی جو تہذیب ہے اس کا حصہ ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو کنٹرول کرنا تجاوز کر جاتی ہے، غصے بہت زیادہ وہ ہو جاتی ہے. اور اس سے جو پرفارمر ہے، جو شاعر ہے،
اس کی اٹینشن بھی ظاہری بات ہے کہ ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہے. تو جی میں نے 2-3 دفعہ ایسا کیا ہے. یہ دیکھا. اور میری عادت ہے کہ میں بہت احترام سے لوگوں سے کہہ دیتی ہوں جو میرے دل میں ہوتا ہے, تو میں نے کہہ بھی دیا کہ داد دیجیے تو طریقے سے دیجیے. واہ واہ, خوبصورت بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اچھا عروج جی, یوں ہی میرے ذہن میں ایک بات اور آئی تھی کہ جیسے ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں اور خوبصورت گفتگو آپ فرما رہی ہیں, خوبصورت آپ نے نظم پیش کی, ہم تھوڑا سا ماحول کی جانب آتے ہیں کہ وہ ممکن ہے کہ آپ کے لیے تو کوئی یہ سوال اتنا کوئی اہم نہ ہو, لیکن ہم جس خطے میں اور جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کے لیے آپ کا جواب جو ہے وہ اہم ہوگا. ادبی طور پر ہم نے پاکستان میں کراچی میں شاعرات کے تعلق سے دیکھا کہ انہیں پرابلم ہے نا, کہ عموماً رات کے اوقات میں مشاعروں کا اہتمام ہوتا ہے اور وہ گھر کو چھوڑ کر مشاعروں کا حصہ بنے, اپنا بطور شاعرہ وہاں جائیں. اور مجموعی طور پر میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ برطانیہ میں شاعرات کے لیے کمفرٹیبل ہے, یعنی مجھے یہ لفظ اردو میں میرے ذہن میں فوراً نہیں آ رہا, یعنی وہ ان کے لیے سہولت ہے تقریبات میں جانے میں یا کوئی پرابلم ہے انہیں, ماحول کیسا ہے, میں مجموعی طور پر یہ جاننا چاہ رہا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا. اصل میں جو پیٹریارکی جسے ہم پدر شاہی کہتے ہیں, وہ ایک ذہنیت ہے, اور وہ جو یہاں اس خطے کا جو باشندہ ہے وہ اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے. واہ, مرد بھی اور عورت بھی. واہ, یہ صرف مرد کا خاصہ نہیں کہ وہ اس کی پیٹریارکل کی تھنکنگ ہوتی ہے, عورت کی بھی وہی تھنکنگ ہوتی ہے, کیونکہ وہ بھی اسی معاشرے میں پلی بڑھی ہے. واہ, تو وہ بھی دوسروں کے اوپر اپنے وہی خیالات پروجیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ایک عورت جو ہے اس کو رات کو اکیلے نہیں ہونا چاہیے اگر وہ مشاعرے میں جا رہی ہے. لندن کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں, کوئی اگر خاتون مشاعرے میں ہے اور اینڈ میں وہ کسی صاحب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے گھر جا رہی ہیں, تو اس پہ ہمارے جو خطے کے لوگ ہیں جو وہ بالکل باتیں بنائیں گے, کیونکہ وہی جو ذہنیت ہے جو یہاں کی ہے خوبصورت بات پہ ان کی شفٹ ہو چکی ہے. سیفٹی کے حساب سے حالات بہتر ہیں, لیکن ایک خاص بات جو شاعرات کے لیے کی جاتی ہے یہاں پہ تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے, افسوس کے ساتھ میں کہوں گی, وہ وہاں بھی میں نے دیکھا ہو رہی ہے, وہ یہ کہ شاعرات پہ خاص طور پہ یہ الزام لگتا ہے کہ وہ لکھوا رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کہ ان کے استاد کون ہیں جو انہیں لکھ کے دے رہے ہوں گے, یہ الزام مرد حضرات کے حصے میں کم آتا ہے, ان کے بھی جبکہ مرد لکھوا زیادہ رہے ہیں. اچھا, آپ یقین جانیے ان کی تعداد زیادہ ہے شعراء کی, آپ دیکھیں نا, اور یہ اس سے زیادہ گزر رہے ہیں, لیکن وہ شاعرات جو, میں معافی چاہ رہا ہوں مخل ہوا ہوں آپ کی اس پہ, اور یہ بالکل فیکٹ ہے کہ میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی ادب کی جانب آ رہا ہے تو اسے آپ رعایت دیجئے. اگر وہ یقیناً ادب کی جانب اسی لیے آ رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے یہ سب اچھا کرنا, تو آپ اسے اسپیس دیجئے. اگر وہ آج مثال کے طور پہ 7 اشعار کی غزل میں سے 4 اشعار وہ کسی سے لکھوا رہی ہیں یا لکھوا رہا ہے تو اسے لکھوانے دیں, اس لیے کہ وہ آگے چل کر خود لکھے گا. لیکن اگر آپ فل اسٹاپ لگا دیں گے, اس کی راہ روک دیں گے, تو آپ ادب سے اسے بالکل بھگا رہے ہیں, آپ چاہتے ہی نہیں کہ وہ ادبی دنیا کا حصہ بنے, ہے نا. تو میں تو یہ ذہنی طور پر اپنے طور سے یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اسپیس دیں, اگر ان میں طاقت ہوگی اور وہ دور تک چل سکیں گے تو چلیں گے, ورنہ نہ تو کوئی عمر بھر لکھ کر دیتا ہے کسی کو اور نہ کوئی عمر بھر لکھوا سکتا ہے. واہ واہ واہ, وہ جو لکھ کے دے رہا ہے اس کو ڈسکس کیوں نہیں کیا جا رہا؟ بہت اچھی بات ہے, یہ کیوں بہت نہیں اچھی. ان لوگوں کو سامنے لایا جا رہا جو لکھ کے دے رہے ہیں, پر ایک ہاتھ سے لکھتے ہیں, دوسرے ہاتھ سے دنیا کو بتاتے ہیں کہ میں نے لکھا ہے. یہ بالکل یہ عالمیہ ہے. اچھا یہ میں آپ سے عرض کروں عروج کہ وہ لوگ جو اپنی دنیا میں ناکامی کو فیس کر رہے ہوتے ہیں, وہ جو ناکام ہو گئے ہوتے ہیں, وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے اور حربے استعمال کرتے ہیں, چونکہ ان کی اپنی تو پذیرائی ہوتی نہیں ہے. وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یار ہم نے جو کچھ کیا عمر میں, جو ان کے خواب ہوتے ہیں وہ انہیں اس کی وہ تعبیر اس طرح سے نہیں ملتی جیسی انہوں نے خود ساختہ اپنے لیے بنائی ہوتی ہے. تو پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ کسی کو لکھ کر دے دیا اور کسی سے کہہ دیا کہ میں لکھ کر دے رہا ہوں کہ چلیں اسی تعلق سے مجھے شاید بڑا مانا جائے, ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ اس بات سے بڑا کوئی نہیں ہوتا.
اصل میں آپ کو زندہ رکھتا ہے آپ کا کلام. اگر آپ کے کلام میں طاقت نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کر لیں آپ کو وہ پذیرائی نہیں ملے گی جو آپ کا کلام آپ کو دلا سکتا ہے. اور یہ بڑی اچھی آپ نے نشاندہی کی کہ آپ ہر دوسری شاعرہ اور ہر دوسرے شاعر کے تعلق سے بلا جھجک یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں سے لکھوا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو لکھ کر دے رہے ہیں اصل میں مورد الزام نہیں، مجرم وہ ہے اصل مجرم. میں. واہ واہ بالکل واہ اصل واہ. بات یہ ہے. تو آپ سے مزید ہم گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری رکھیں گے. آپ اجازت دیجیے تو ایک وقفہ لیں گے. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ موجود ہیں عروج آصف جو اپنی خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں. ہم اس وقت ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کرتے ہیں. نوجوان نسل کے تعلق سے اس وقت آپ دیکھتی ہیں برطانیہ میں شاعرات تازہ کار یا تازہ کار شعراء کوئی آپ کے حافظے میں ہیں یا آپ دیکھتی ہیں وہاں کون لوگ ہیں؟ انگریزی میں جی بہت ضرور. سارے ہیں. بہت کتابیں لکھی جا رہی ہیں انگریزی جو فری ورس پوئٹری ہے جس کو میں جی جس پہ میں لکھتی ہوں، جس کو میں فالو کرتی ہوں، اس پہ بہت کچھ لکھا جا رہا ہے اور اس پہ بہت ایکسپیریمنٹیشن ہو رہا ہے. جو ینگ پوئٹس ہیں یو کے ان میں ایک چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ جو افریقن برٹش یا جو بلیک برٹش کہلاتے ہیں ان کی بہت بڑی تعداد لکھتی ہے. یعنی ان کے یہاں بہت ماحول ہے سازگار لکھنے کے لیے، فری ورس پوئٹری لکھنے کے لیے. وہ اس کو پرفارم بھی کرتے ہیں، کبھی وہ میوزک کے ساتھ پرفارم کرتے ہیں، کبھی وہ ڈانس کے ساتھ پرفارم کرتے ہیں. لیکن جو شاعر ہے وہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ وائس آرٹسٹ بھی ہوتا ہے. تو وہ پڑھت باقاعدہ سیکھتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں. بہت بڑا ان کا اور ایک طرح سے جو معاشرے میں جو بندشیں ہیں بہت زیادہ، یا تو جاب نہیں مل رہی یا پڑھائی نہیں ہو پا رہی یا ڈرگس کا مسئلہ ہے، گینگز کا بہت مسئلہ ہے لندن میں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ ایک اتنی پازیٹیو ایک فضا پیدا کرتے ہیں جس میں وہ لکھتے ہیں. تو بہت بڑی تعداد ہمارے یہاں جو بلیک برٹش ہیں ان کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر رنگ کا شخص لکھ رہا ہے. جو ینگسٹرز ہیں وہ زیادہ لکھ رہے ہیں. اور ہمارے مشاعروں میں اور ان کے مشاعروں میں فرق یہ ہے کہ ان کے مشاعروں میں 90% میں کہوں گی تعداد ینگسٹرز کی ہوتی ہے، پڑھنے والے بھی اور سننے والے بھی. کیا کہنے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بالکل یہاں تو الٹ معاملہ ہے. بالکل معاملہ ہی ختم ہو چکا ہے. اب کہیں جا کے کچھ نوجوان جو ہے وہ اس جانب راغب ہو رہے ہیں اور کالج یونیورسٹیز وغیرہ کے. ورنہ یہ کہ نوجوانوں کو تو جیسے چڑ تھی شاعری سے اور بالکل ایسے ہی ہے اور بالکل وہ نہیں رہا. اور بہت خوشی بھی ہے. اور ایک چونکہ ہم پروگرام کی اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، ایک چیز میں اور جاننا چاہوں گا کہ جب آپ کا قیام پاکستان میں تھا، پھر یہاں سے آپ برطانیہ شفٹ ہوئیں، تو دونوں کے ادبی منظرنامے میں جیسے برطانیہ کے تعلق سے تو آپ نے تفصیلیت بھی بتایا اور خوبصورت منظر کشی کی اس کی، اور آپ نے بتایا کہ لوگ جڑے ہوئے ہیں ادب سے. تو موجودہ جب آپ آتی ہیں تو چند روز میں آدمی مکمل طور پر اس کے بارے میں رائے نہیں دے سکتا، لیکن جو آپ محسوس کرتی ہیں یہاں کا ادبی منظرنامہ، وہ کیا محسوس کرتی ہیں؟ میں نے دیکھا کہ بہت امید کی کرنیں موجود ہیں اور اس کی وجہ وہی ہے کہ جو دنیا کی ایک انفارمیشن ہے وہ انسان کے ہاتھ میں آ گئی ہے فون کے تھرو. واہ. تو جو ہمارے یہاں کا کراچی میں ہی ساری باتیں میں نے دیکھا پچھلے 6-7 دنوں میں، جو ہمارے یہاں کا رائٹر ہے، چاہے وہ شاعر ہو چاہے وہ کچھ اور لکھ رہا ہو، اس کے پاس سبجیکٹس سارے موجود ہیں، لیکن ہر سبجیکٹ پہ لکھنے کا تھوڑا سا فقدان ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہاں پہ فری اسپیچ اس طرح سے نہیں پنپ پائی ہے. یہاں پہ ڈیموکریسی کا وہ سلسلہ تو نہیں ہو سکا جس کے لیے کئی 100 سال لگ جایا کرتے ہیں. اور وہ 1 یا 2 دنوں میں ڈاواڈول بھی ہو سکتی ہے. ڈیموکریسی بہت ہی کمزور، بہت ہی کمزور پاور ہے. تو لندن میں فری اسپیچ جو ہے وہ پھر بھی پروٹیکٹڈ ہے اور وہاں پہ لوگ بات کر پاتے ہیں. یہاں پہ شاید جو رائٹر ہے وہ تھوڑا سوچ سمجھ کے لکھتا ہے اور اس کا آپ قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. ایک وہ ماحول ایسا ملا نہیں ہو سکا، اور اس ماحول کی وجہ کوئی آج کی حکومت یا پچھلی حکومت یا کوئی پارٹی نہیں ہے.
اس ماحول کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال کئی سو سال تک ہم ایک غلام قوم تھے. واہ. ہم اس بات کو اتنی جلدی تو نہیں بھلا سکتے کیونکہ ہمیں اس ذہنیت سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک پرو ایکٹیولی ایک ایفرٹ کرنا پڑے گا. بہت اچھی بات ہے. اور اپنا خیال بنانا ہوگا, یورپ کا خیال نہیں, ویسٹ کا خیال نہیں, اور ایسٹ کے کسی اور خطے کا خیال نہیں, برے صغیر کا خیال کیا ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. یہ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے. خوبصورت بات ہے عروج, بہت اچھی بات ہے. میں انریلیونٹ سی بات ہے لیکن وہ اسی آپ کی گفتگو سے اسے کنیکٹ کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ہم نے گوروں سے تو آزادی حاصل کر لی یا ہم آزاد کر دیے گئے, لیکن گوروں نے جن لوگوں کو یہاں جاگیریں دیں آج پوری قوم ان کی غلام بن کر جی رہی ہے. ان میں شعراء بھی شامل ہیں. ہم ان گوروں سے تو آزاد ہو گئے لیکن جن لوگوں کو وہ ہم پر مسلط کر کے گئے, کبھی چودھریوں کی طرح, کبھی خاں کی طرح, کبھی رائے کی طرح, تو یہ قوم آج بھی ان کی غلام ہے. اور وہ جو چند خاندان ہیں وہ خود کو گوروں کی جگہ سمجھ رہے ہیں. واہ. ہمارا یہ عالمیہ ہے, اور اس ماحول میں رہتے ہوئے اگر ہم ادب تخلیق کر رہے ہیں بہت بڑی بات. تو یہ بڑی بات ہے, اور اس غلامی میں بھی ادب تخلیق ہو رہا ہے. عروج بہت شکریہ, میں ایک بار اور آپ کا متشکر ہوں, شکر گزار ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں اور خوبصورت آپ نے خیالات کا اظہار کیا, خوبصورت آپ نے شاعری پیش کی. اور میں اختتام سے قبل یہ چاہوں گا کہ نوجوان نسل کو اگر آپ کچھ پیغام دینا چاہیں تو کیمرہ آپ کے سامنے حاضر. بہت شکریہ وجدی صاحب, بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے. نوجوان نسل سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے اساتذہ تاریخ کو بنائیے, پڑھیے جتنا پڑھ سکتے ہیں, اور ایکسپیریمنٹ کیجئے, اور تکنیک میں اور کرافٹنگ میں الجھنے کی بجائے خیال میں الجھیے. ہمارے یہاں مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ کرافٹنگ میں زیادہ الجھ گئے ہیں, اور جو نیا شخص آتا ہے اور وہ کوئی نیا کلام لکھتا ہے تو اس پہ یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ کون سا مصرع جو ہے وہ گرا ہوا ہے, کون سا مصرع اٹھا ہوا ہے, اور یہ کس میں لکھا گیا ہے, کون سی ٹیکنیک میں لکھا گیا ہے, نظم ہے, غزل ہے. کیوں نہ ہم یہ دیکھیں کہ خیال کیا ہے اور اس خیال کو ڈیولپ کیسے کیا جائے, اور ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ کھل کے لکھیں اور اس کو پڑھیں اور اس کو شیئر کریں اور اس کو ملٹیپلائی کریں. یہ ہے میرا پیغام. بہت اچھے, بہت خوبصورت آپ نے پیغام دیا, اور عروج پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, نوجوان نسل کی سماعتوں تک خوبصورت پیغام منتقل کر رہی تھی عروج آصف کہ خیال کی بلندی کو دیکھا جائے, نہ کہ آپ کرافٹنگ میں اور بہور میں الجھ جائیں کہ کون سی بحر میں اور کون سا لفظ گر رہا ہے. اپنی جگہ 100% درست فرما رہی تھی کہ خیال کی بلندی ضروری ہے. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ مہمان تھیں برطانیہ سے تشریف لائی ہوئی ممتاز شاعرہ عروج آصف. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.